تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اس سے پہلے جمعے کو میں نے شیطان انسان کا دشمن اور اس سے بچنے کا طریقہ بتایا تھا، تو آج سمجھ لیں اس کی دوسری قسط ہے کہ اس سے بچنے کے طریقے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ طریقے جب ہم اپنائیں گے تو ہم اس دشمن سے بچ سکتے ہیں، اور یہ ہمارا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاتر سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 5 اور 6 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، تمام لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ یعنی قیامت آئے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، قیامت آئے گی، قیامت کے بعد آپ لوگوں نے اپنی پوری زندگی کا اللہ کی عدالت میں حساب کتاب دینا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ تو پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو اس دن کی تیاری کر کے آنا، یہ دنیا کی زندگی جو ہے تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ دنیا کی عیش و عشرت، یہ بناوٹ، اس میں آپ مشغول ہو کر آخرت نہ بھول جانا، جب اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے وہ دن نہ بھول جانا۔ اور وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور اللہ نے فرمایا یہ بھی یاد رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو شیطان جو تمہارا دشمن ہے، وہ فراڈی دھوکے باز ہے، وہ اللہ کے معاملے میں کہیں کسی جگہ پر تمہیں دھوکے میں نہ دے دے، تم دھوکے میں نہ آ جاؤ کہ اللہ کی بات کا انکار کر بیٹھو۔ تو پھر اللہ نے یہ باتیں بتانے کے بعد پھر فرمایا، ان الشیطان لکم عدو، اے لوگوں شیطان تمہارا دشمن ہے۔ رب جس نے ہمیں بنایا وہ بتا رہا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اور فرمایا فاتخذوہ عدوا، اور اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ اگر کوئی شخص اپنے دشمن کو دشمن نہ سمجھے تو وہ نقصان کھاتا ہے، دشمن اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے، اور جو اپنے دشمن کو دشمن سمجھے گا تو ہر وقت اسے بچنے کی کوشش کرے گا، ہوشیار رہے گا دشمن سے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا اسے دشمن سمجھو، انما یدعو حزبہ، یہ جو شیطان ہے نا اور اس کا لشکر جو اس نے تیار کیا ہے محنت کر کے، کتنا عرصہ ہو گیا اس انسان پر محنت کر رہا ہے، اپنا ایک حزب ٹولہ ایک لشکر اس نے بنا دیا ہے، یہ شیطان اور اس کا لشکر یکونو من اصحاب السعیر، یہ چاہتا ہے کہ اپنے ساتھ تمہیں بھی جہنم والا بنا دے، جہنم میں اپنے ساتھ تمہیں بھی لے جائے۔ وہ شیطان اور اس کے ساتھی جو جہنم میں جا رہے ہیں، وہ ان کی دعوت یہ ہے کہ ہم ان کو ایسی دعوت دیں کہ ہمارے ساتھ یہ بھی جہنم میں دوزخ میں چلے جائیں۔ تو اب دوزخ سے بچنے کے لیے، شیطان سے بچنے کے لیے یہ ظالم ہمیں نظر نہیں آتا، تو اسی لیے رب کائنات نے ہمیں وہ طریقہ بتایا ہے کہ بے شک آپ کو نظر نہ آئے، جب یہ طریقہ اپناؤ گے تو آپ اس کے وار سے، اس کے حملے سے بچ جاؤ گے، اور یہ آپ پر غلبہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ اس کی کچھ باتیں میں نے پہلے آپ کو بتائی تھی پہلے جمعے کے، آج کچھ چیزیں آج بتا رہا ہوں اس سے بچنے کی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے حدیث نمبر 5262، 5262، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ کو فرماتے ہوئے سنا، یقول، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل الرجل بیتہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو، فرمایا پہلے جمعے کو میں نے بتایا تھا، تو گھر سے نکلے تو شیطان سے کیسے بچے گا، گھر سے باہر، آج ہے گھر میں داخل ہو، تم میں سے جب بھی کوئی گھر میں داخل ہو، فذکر اللہ عز وجل، تو داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرو،
اللہ کا ذکر کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھو، اور جو دعا گھر میں داخل ہونے کی وہ پڑھو. تو عز وجل عند دخولہ، جب تم داخل ہو تو وہ دعا پڑھو. وعند طعامہ، اور جب تم طعام کھاؤ پھر بھی بسم اللہ پڑھو. گھر میں داخل ہوتے وقت بھی بسم اللہ پڑھو اور دعا پڑھو، اور کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھو. جب آپ بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہو گے دعا پڑھ کر، اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لو گے، قال الشیطان، شیطان کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے، کیا کہتا ہے؟ لا مبیت لکم ولا عشاء، آج تمہارے لیے اس گھر میں رہنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، اس گھر میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام بھی نہیں ہے. شیطان یعنی اللہ تعالیٰ اس گھر کو محفوظ کر دیتا ہے شیطان سے، اور تو تم کھانا کھا رہے ہو وہ بھی شیطان سے محفوظ ہو گیا. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، اگر داخل ہوتے وقت یا کھانا کھاتے وقت آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اللہ کا ذکر نہ کیا، قال الشیطان، پھر شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ، آج رہنے کے لیے ہمیں گھر مل گیا، کھانے کے لیے ہمیں طعام مل گیا. اب آپ بتائیں، ہم شیطان کو طعام کی بھی دعوت دیتے ہیں اور رہنے کے لیے جگہ بھی دیتے ہیں، یا ہم اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں؟ تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ یہ ہے، اگر آپ یہ بسم اللہ پڑھ کر دعا پڑھ کر نہیں گھر میں داخل ہوں گے اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا نہیں کھائیں گے، تو پھر آپ نے شیطان کو جگہ دے دی، خود دے دی، اپنے دشمن کو اپنے گھر میں جگہ دے دی. وہی ہے کوئی عقل مند اپنے دشمن کو اپنے گھر میں سلائے، اپنے گھر میں کھانا کھلائے؟ ہر عقل مند باشعور انسان کہے گا نہیں، یہ میرا دشمن ہے، میں اس کو گھر میں رکھوں، ان کے رات وار کرے گا مجھ کو. دوسرا صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 1824 1824، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کیسے نہ بناؤ؟ گھر قبرستان کیسے بنے گا؟ اس سے دو مسئلے نکلیں گے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کیوں؟ ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. معلوم ہوا کہ گھر میں قبرستان نہ بناؤ، قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا. گھروں میں اگر قرآن نہیں پڑھو گے، تلاوت نہیں کرو گے، قبرستان کی مثل ہو جائیں گے. اس سے دو مسئلے نکلے، ایک تو قبرستان میں قرآن مجید نہ پڑھو، اور دوسرا گھروں میں قرآن مجید پڑھو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. جب گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہوگی خصوصاً سورہ بقرہ کی، تو پھر اس گھر میں سے شیاطین تمام بھاگ جائیں گے. یہ شیاطین کو بھگانے کا طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، تو ہم یہ طریقے اپنا کر اپنے آپ کو اپنے دشمن سے محفوظ کر سکتے ہیں. یہ تو گھروں میں بچنے کا طریقہ. اب گھر سے باہر اپنے بچوں کو بچانا ہے شیاطین سے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3304 3304، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان جنح اللیل او امسیتم فکفوا صبیانکم فإن الشیاطین تنتشر حینئذ فإذا حبب ساعت من اللیل فحلوہم. جب شام ہو جائے، رات شروع ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، ایسے سمجھو جب مغرب کی اذانیں ہو جائیں، اس کے بعد اپنے بچوں کو گھر میں بند کر کے رکھو، باہر نہ نکلنے دو. اب گھروں میں تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کر شیطان کا داخلہ بند کر دیا. اب باہر جو راستے ہیں ان پر یہ ٹائم جو ہے شیاطین کے گھومنے کا ہے. شیاطین منتشر گھومتے ہیں یہاں پر اکثر کثرت کے ساتھ.
تو وہاں پر اپنے آپ بچے اگر آپ باہر جائیں گے تو ظاہر ہے شیاطین ان پر حملہ کریں گے. تو شیاطین کے حملے سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے سورج غروب ہونے کے بعد یعنی اذان مغرب کے بعد اپنے گھروں میں بند کر لو. پھر جب خوب اندھیرا ہو جائے پھر بے شک آپ چھوڑ سکتے ہیں. یعنی یہ ٹائم جو ہے یہ شیاطین کے گھومنے کا ٹائم ہے. اس وقت اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں رکھو. اور دوسری بات یہ بتائی وَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ. اور جب گھر میں رات کو سوتے وقت اپنے دروازوں کو بند کر لو. اللہ کا نام لے کر بند کرو. اپنے دروازوں کو اللہ کا نام لے کر بند کرو. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يُفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا. جو بسم اللہ کہہ کر اس دروازے کو آپ بند کر دو گے نا تو وہ شیطان کو دروازہ نہیں کھول سکتا. ایسا تالا بتا دیا اللہ تعالیٰ. دروازوں کو تالا کون سا ہے؟ بسم اللہ کہہ کر دروازے بند کر دو. شیطان تمہارے گھر میں دروازے کھول کر نہیں آئے گا. تو یہ شیطان سے بچنے کا طریقہ کار. ابو داؤد کی حدیث نمبر 6 حسن سند کے ساتھ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذه الحشوش معتذرة فإذا أتى أحدكم الخلاء. یہ جو بیت الخلاء ہے یہ شیاطین کے گھومنے کی جگہ ہے. بیت الخلاء میں بھی یہ گھومتا ہے اور جب ہم بیت الخلاء میں بیٹھتے ہیں ظاہر ہے ہمیں دیکھتا ہے, ہم سرگاہوں کو دیکھتا ہے, ان سے کھیلتا ہے شیطان. تو فلیقل اور جب تم اعوذ باللہ من الخبث والخبائث بیت الخلاء میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لو گے تو ایسے سمجھو شیاطین سے آپ محفوظ ہو. بیت الخلاء میں آپ اس کو نظر ہی نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پردہ بنا دیا. اب شیاطین سے بچنے کا طریقہ بیت الخلاء میں بھی ہمیں بتا دیا کہ یہاں پر ہمیں شیطان سے ایسے بچنا ہے, ان طریقوں سے بچنا ہے. تو ہم طریقہ اپنائیں گے تو بچیں گے, نہیں تو پھر وہ ہمارا دشمن ہے, ہمیں جس طریقے پر چلائے گا. اچھا ایک اور جگہ ہے صحیح بخاری ہے حدیث نمبر 7396 7396 اور صحیح مسلم میں حدیث 3533 3533 حدیث نمبر ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان احدکم اذا اراد ان یأتی اہلہ. جب تم میں سے کوئی شادی شدہ مرد ہے اپنی بیوی سے ملنے کا ارادہ کرے, یہ بھی شیطان کے ملنے کی جگہ ہے. یہ جن جن جگہ پر شیطان حملہ کرتا ہے ان جگہ سے بچا دیا, ان مورچوں سے بچنے کا طریقہ بتا دیا. یہ بھی شیطان کے حملہ کرنے کی جگہ ہے جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں. فقال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان. یہ دعا جس شخص نے پڑھ لی بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان, یہ دعا جس نے ہم بستری سے پہلے مرد اور عورت دونوں میاں بیوی نے پڑھ لی وہ شیطان سے محفوظ ہو گیا. اور بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ أَن يُقْدَرَ بَيْنَهُمَا وَلَدَ. آپ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے نصیب میں اولاد لکھی ہے اگر اس ملنے سے تمہارے وہ جو ہے حمل ٹھہر گیا فرمایا فی ذالک لم یضرہ شیطان ابدا, پھر شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یعنی سوچ لیں یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے ہم بستری کی, حمل ٹھہر گیا, اللہ تعالیٰ نے وہ پیٹ میں ہی شیطان کے حملوں سے اس کو محفوظ کر دیا. اب ہم غور کریں کہ اپنی اولاد کو شیطان سے بچاتے ہیں یا نہیں. ترمذی کی حدیث ہے حدیث نمبر 1171 عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما شیطان. مرد اور عورت تنہا اکیلے کہیں نہ بیٹھے یہاں تک کہ
بہن بھائی بھی نہ بیٹھے اکیلے، مرد اور عورت اکیلے نہ بیٹھیں، کہیں پر بھی کسی کمرے میں کسی جگہ میں اکیلے نہ بیٹھیں، اور وہاں جا دو وہ ہوتے ہیں تو تیسرا اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، کہ شیطان پھر ان کو غلط کاموں کی طرف بھڑکاتا ہے اور وہ غلط کام کر بیٹھتے ہیں۔ اس وقت بڑی اللہ کو یاد نہیں آتا اس وقت، تو یہ بھی نامحرم عورتوں کے ساتھ نامحرم مرد کٹھے تنہا کہیں پر نہ بیٹھے، یہ شیطان سے بچنے کا طریقہ۔ ابو داؤد حدیث نمبر 547، نسائی حدیث نمبر 848، ابن خزیمہ حدیث نمبر 1486، ابن حبان حدیث نمبر 425 اور مسند حاکم میں بھی حدیث ہے صحیح سند سے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو، تین شخص جس شہر میں جس بستی میں ہو یا جس گاؤں میں یا کسی جو ہے باہر جنگل میں تین شخص ہوں۔ قریۃ کے معنی شہر بھی ہیں بستی بھی ہیں، اور بدو کے معنی ہیں جنگل بھی ہے گاؤں بھی ہے، گاؤں جنگل میں ہی شمار ہوتا ہے۔ لا تقام فیہم الصلاۃ، وہاں پر تین شخص اگر صلاۃ با جماعت قائم نہیں کریں گے تو وہاں فرمایا الا قد استحوذ علیہم الشیطان، تو ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ تین آدمی جہاں پر ہوں، کوئی شہر ہے بستی ہے گاؤں ہے دیہات ہے جنگل ہے جہاں پر بھی ہیں، تین آدمی اگر با جماعت نماز نہیں پڑھتے شیطان ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ فعلیک بالجماعت، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جماعت کو لازم پکڑو، جماعت قائم کرو۔ اور دوسری حدیث ہے ترمذی میں، یہ تو ہے نماز کے لیے، اور دوسری ترمذی میں ہے حدیث نمبر 2165 صحیح سند کے ساتھ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مقام پر خطبہ فرما رہے ہیں، اور خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا تھا، اور اس خطبے میں یہ فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ علیکم بالجماعت، لوگوں جماعت کو لازم پکڑو، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور فرقہ بندی سے بچو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور وَهُوَ مِنَ الْأَصْنَيْنِ أَبْعَدَ، دو سے دور بھاگتا ہے۔ تو اس لیے جماعت قائم کرو، جماعت کو لازم پکڑو۔ یہاں با جماعت نماز نہیں ہے، یہاں جماعت فرقہ بندی کے مقابلے میں، اس حدیث میں جماعت ہے نماز کی جماعت، یہاں پر جماعت ہے فرقہ بندی کے مقابلے میں۔ وہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، آپ کی جانی پہچانی فرقہ بندی کے دور میں تلزم جماعت المسلمین و امامہم، جماعت المسلمین اور اس کے امیر کو لازم پکڑنا، اور فاعت تلک الفرقۃ اللہ، کل فرقوں سے الگ ہو جانا۔ یہاں پر ایسے سمجھنے اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا اور فرقوں سے الگ ہو جانا، کیونکہ فرقوں کے ساتھ شیطان ہے، حدیث میں موجود ہے۔ اور فرمایا ومن اراد، اور جو شخص یہ چاہتا ہے ارادہ، بحبوحۃ الجنہ، جو شخص جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، جس کی یہ خواہش ہے کہ میں جنت میں جاؤں، فلیلزم الجماعۃ، وہ جماعت کو لازم پکڑے۔ کون سی جماعت کو؟ جماعت المسلمین۔ جو چاہتا ہے کہ میں جنت، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 دوزخ میں جائیں گے، ایک جنت میں، وہی الجماع، وہ جماعت ہوگی۔ کون سی جماعت ہوگی؟ وہ تشریح فرما دی، وہ جماعت المسلمین ہوگی۔ تو لہذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں شیطان کے وار سے بچ کر جنتی بن جاؤں، تو اس پر لازم ہے وہ جماعت المسلمین کو اختیار کرے، جماعت المسلمین کو لازم پکڑے۔ اور جو شخص نہیں چاہتا جنت میں جانا، یہاں الفاظ یہی ہیں جو محبوب ہے جس کو جنت، اور جو نہیں چاہتا تو وہ ظاہر شیطان کا شکار بن جائے گا، اور شیطان اپنے ساتھ اپنی جماعت بنا کر اس کو اپنے ساتھ دوزخ میں لے جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے شیطان کے حملوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور ہمیں حق والی جماعت میں جو شامل ہیں ان کو مرتے وقت تک شامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ بڑے فتنے آ رہے ہیں، اور جو شامل نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک حق والی جماعت میں شامل ہو کر دوزخ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وأقول قولي هذا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله۔